عالم ہے نا، عالم کی طرف بھی متوجہ ہے۔ عالم نے وعدہ کیا تھا رب تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ، مولا تیرا دین ویسے بیان کروں گا جیسے تم نے نازل کیا اپنے حبیب پر۔ بتائیں یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں ان پر؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 70 صحابہ، وہ 71ویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد استاد پیر ہیں، استاد بھی وہ جو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ شیخ ہو، عالم ہو، پیر ہو، پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ پیر عالم ہو، ہاں جی، نہ وہ خود گمراہ ہوگا نہ کسی کو گمراہ ہونے دے گا۔ وہاں عرس بھی ہوگا تو شریعت کے مطابق ہوگا، بے دینی نہیں ہوگی، الحاد نہیں ہوگا، زندگی نہیں ہوگا، کہیں بدماشی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب نیکی ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پوری آیہ مبارکہ جو ہے نا جی، آیت نمبر 177 جو ہے سورہ بقرہ شریف کی، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات بیان کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ، چونکہ یہودی جو ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصیٰ کے شرقی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصرانی جو ہیں مسجد اقصیٰ کی غربی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قبلہ دونوں کا ایک ہی تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تب آقا علیہ السلام تب بھی قبلہ مسجد اقصیٰ شریف تھا، تو آقا علیہ السلام اس طور پر تشریف فرما ہوتے کعبہ مشرفہ میں کہ اس جانب کھڑے ہوتے، آگے کعبہ ہوتا، اس کے آگے مسجد اقصیٰ ہوتی، اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے آقا علیہ السلام، یعنی کہ کعبہ درمیان میں آ جاتا، آگے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ شریف آ جاتی۔ پھر آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف آ گئے، اب جو ہے بالکل سمتیں بدل گئیں، مکہ شریف جو ہے وہ بالکل دوسری جانب آ گیا، یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ بالکل کعبہ مشرفہ جو وہ پشت کی جانب آ گیا، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے۔ تو آج بھی مسجد قبلتین آپ جائیں تو وہاں بالکل اوپر گنبد شریف میں ایک مصلی بنا ہوا ہے چھوٹا سا، وہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام بالکل اس جانب منہ کیے ہوئے، حضور توجہ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب آقا علیہ السلام نے کعبہ شریفہ کے قبلہ بننے کا حکم آیا نماز کے اندر تو آقا علیہ السلام اس طرح کر کے پھر گئے۔ کعبہ شریفہ جو ہے اس کے قبلہ بننے کے بعد تمام تقریباً لوگ جو ہیں وہ سارے اکھڑ پڑے، یہودی الگ اکھڑے، نصرانی الگ اکھڑے، اور یہودی پہلے یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کا دین نیا، ہر چیز نئی ان کی، تو قبلہ ہمارے والا کیوں؟ جب قبلہ تبدیل ہو گیا، کعبہ مشرفہ قبلہ بن گیا، تو پھر ان کو تکلیف ہو گئی کہ یہ کیا ہوا بھئی، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ منافق اور بے ایمان بندہ جو ہے وہ کبھی راضی نہیں، کبھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ جتنا مرضی اس کو راضی کر لیں، جتنا مرضی آپ خوش کر لیں اس کو، کبھی بھی خوش نہیں ہوگا وہ، اس نے ہمیشہ ناراض ہی رہنا ہے، اس کا منہ ہمیشہ پھولا ہی رہنا ہے، ہیں جی، وہ کسی بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ وہ کہے نا بھی اس بات پہ میں خوش ہوتا ہوں، نہیں، کسی بات پہ خوش نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے وہی حرکت کی، تو پہلے جو ہے نا وہ کچھ باتیں کرتے تھے، جب کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو پھر ان کی باتیں بالکل اس سے مختلف ہو گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو منافقین بھی بولنے لگے، ہاں جی، منافقین کو بھی یہ مسئلہ ہو گیا کہ یہ کیوں ہوا بھائی، ہاں جی،
اس طرح کر کے باقی یعنی یہودی، نصرانی، مشرکین، منافقین سارے کے سارے، آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ اسلام کی بات کر دیں نا تو سارے ہی بول پڑیں گے، ہاں جی، یہودی الگ بولیں گے، نصرانی الگ بولیں گے، مشرک الگ بولیں گے، منافق الگ بولیں گے، سارے بے دین بولنے لگ جائیں گے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ان کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کہ بولیں بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو، تم مغرب کی طرف منہ کرتے ہو، میں یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ حقیقت میں نیکی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، خلاق کائنات نے جواب دینا تھا ان کو اس بات کا کہ تم جس بات میں پڑے ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں جی، تم جناب مشرق کی طرف منہ کرو، تم مغرب کی طرف منہ کرو، اور میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد اقصیٰ کی طرف پیٹھ کر کے کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر لیں، میں تمہارا اعتراض کرنا، میں تمہارا تو بنتے ہی نہیں، تمہارا تو بنتے ہی نہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ تو لینا دینا نہیں ہے اسلام کا، اور تمہیں اسلام کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، تو تمہارا اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب نیکی ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پوری آیہ مبارکہ جو ہے نا جی، آیت نمبر 177 جو ہے سورہ بقرہ شریف کی، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ صرف ان کو یہ جواب دینا تھا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، صرف یہ کہنا تھا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ مفسرین فرماتے ہیں گو کہ اس کا شان نزول خاص ہے، یعنی کہ بتایا انہیں جا رہا ہے یہودیوں اور نصرانیوں کو، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ آج بھی جیسے ان کی طرف متوجہ ہے اسی طرح اہل ایمان کی طرف بھی متوجہ ہے، اسی طرح اہل ایمان کی طرف بھی متوجہ ہے، ہیں جی، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا شروع کر دینا، ہیں جی، مختلف قسم کے جناب اعتراضات شروع کر دینے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومن بندے کا کام نہیں ہے، مومن بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ اب بتائیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ حبیب کریم علیہ السلام کو فرماتا کہ محبوب پیارے آپ جواب دیتے رہیں، صحابہ جواب دیتے رہیں، نہ، بلکہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کرتا حبیب کریم کو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، محبوب پیارے مشرکوں کی طرف دیکھ ہی نہ تو، اندازہ لگائیں ان کی طرف دیکھ ہی نہ، اور جیسے کسی کی طرف دیکھو نا تھوڑا سا تو آگے کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان سے چہرہ ہی پھیر لیں، آپ اپنا سونا چہرہ ان کو دکھائیں نہ منحوسوں کو، نہ آپ ان کی طرف دیکھیں گے نہ یہ بات کریں گے آپ کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کو منع کر دیا گیا ان سے بات نہ کریں، اور جن سے منہ پھیرنے کا حکم آ گیا ان سے بحث کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ اسلام کا مزاج ہی کوئی نہیں، یہ مولویوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب الجھ رہے ہیں جی، انچی ٹیپ اٹھا کے سلواریں ناپ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں تو کبھی کچھ کر رہے ہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے بھائی، ہاں یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہی کوئی نہیں۔ اسلام جو ہے نا وہ ہمیشہ بڑے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، ہاں بڑے بڑے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ تو عزم والا دین ہے یار، اسلام جو ہے وہ تو عظیمت والا دین ہے، اسلام جو ہے وہ بلند ہمتی والا دین ہے۔ یہ بزدل بندے، ہارے ہوئے بندے، مرعوب بندے، وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے وہیتے رہتے ہیں، ان کا کوئی لینا دینے نہیں ہے۔ گو کہ اپنی طرف سے جناب وہ مسلک کے جناب وہ پاوے بن جائیں، میں جی پاوا ہوں مسلک کا، جتنے مرضی پاوے بنتے رہیں وہ مسلک کے خیر خواہ ہو سکتے نہیں ہیں۔ مسلک کا خیر خواہ وہی ہے جو حضور کے دین کا خیر خواہ ہے، بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں جی ذرا توجہ کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضابطۂ حیات کیسے بیان ہو رہا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ میں رب تعالیٰ نے فرمایا اوے سنو، نیکی میں بتاتا ہوں نیکی ہے کیا ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، نصرانیوں نے اعتراض کیا، منافقوں نے اعتراض کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ بھی جواب نہ دیں، تیرے غلام بھی جواب نہ دیں، میں یہاں خود جواب دوں گا، میں خود بتاؤں گا ان کو، میں خود ضابطۂ حیات دوں گا، ضابطۂ حیات بیان کروں گا۔ پھر رب تعالیٰ نے ضابطۂ حیات کیسے بیان کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، حقیقت کے اندر نیکی کیا ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا ہے، نیکی تو اس نے کمائی ہے۔ میں تو یہودی تو مانا نہیں، تو نصرانی تو نے مانا نہیں، تو منافق تو نے مانا نہیں، تو مشرک تو نے مانا نہیں، اور تم کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارا ہمارا تو لین دین ہی نہیں ہے۔ تم مومن بن جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، پھر کوئی بات پوچھنا ہم سے، تمہیں بتائیں گے ہم، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہارا ایمان باللہ ہی نہیں ہے۔
یہودی ہے عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتا ہے، نصرانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتا ہے، ہاں جی وہ تو قول ثلاثہ الہ تین کی الہ ماننے والا ہے نصرانی۔ رب تبارک، وہ مشرک جو ہے وہ تو تعدد الہ کا قائل ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا نیکی وہ نہیں ہے جس میں تم سر پساتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نیکی کیا ہے۔ نیکی تو یہ ہے اللہ کو ایک مان لینا، رب کی توحید کو مان لینا، یہ نیکی ہے۔ نہ یہ یہودی کے پاس ہے، نہ یہ نصرانی کے پاس ہے، نہ یہ مشرک کے پاس ہے، نہ یہ منافق کے پاس ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ تو باتیں کرنے آگے ہو جناب، یہ پہلے ایمان تو پہلے پورا کرو۔ اس سے ثابت ہوا کوئی فروعی مسئلے پہ الجھنے آئے نا، رب فرماتا ہے نہ، فروعی مسئلے کی بات بعد میں کرنا، پہلے ایمان کی بات کر۔ پہلے یہ بتا تیرے پاس توحید بھی ہے یا نہیں، پہلے یہ بتا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ بھی ہے یا نہیں، پہلے یہ بتا کہ تیرے پاس ایمان بالرسول بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، پوری ترتیب رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ یہ دیکھیں جی، من آمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لائے، نیکی یہ ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، اور جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان سب پر ایمان لائے، ہیں جی۔ اللہ اکبر، والنبیین، اور نبیوں پر بھی ایمان لائے، اور نبیوں پر بھی ایمان لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں کوئی بندہ یہ کہے کہ نبیوں کا ذکر بعد میں آ گیا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنی ذات پر ایمان کے بعد آخرت کا ذکر کیا، آخری عقیدے کو بیان کر دیا، اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالی نے فرمایا والملائکۃ، اور ملائکہ کو مانے، کیونکہ ملائکہ جو ہیں یہ انبیاء کے پاس اور اللہ تبارک و تعالی اور انبیاء کے درمیان وحی لانے کا وسیلہ ہیں۔ پھر وسیلے کا ذکر کیا، پھر انبیاء کو مخاطب بنانے والی شے جو رب تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا ذکر کیا، والنبیین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے بعد پھر نبیوں کا ذکر کیا۔ ترتیب دیکھیں کیسی ہے، یہ ترتیب وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، یہ پورا اسی میں بیان ہو رہا ہے۔ لوگ کئی پوچھ لیتے ہیں خرناٹ قسم کے، ہاں جی بتائیں جی جو آپ آمنت باللہ و ملائکتی پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی انہیں کہو ہم دوسری تراویح میں پڑھ کے آئے ہیں، دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے رب تعالیٰ نے پہلے ایمان کی بات کی ہے۔ کس چیز کی بات کی ہے؟ ایمان کی بات کی ہے، میں کہ پہلے ایمان سیدھا ہو۔ اب ایمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے وہ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایمان کے لیے ایمان ضروری، پھر ایمان کے تقاضے ضروری کہ نہیں؟ ایمان ضروری ہے اور ایمان کے تقاضے ضروری ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس اس کے بچے ہوں، ہیں جی، تو بچے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کی ضروریات بھی پوری کرے، تو بچوں کو آفت زمانہ سے بھی بچائے، ہیں جی۔ کوئی درندہ، کوئی بدتمیز قسم کا بندہ اس کے بچوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہے ظلم والا، تو ہاتھ بھی توڑے کہ نہیں؟ کسی ظالم کا ہاتھ بڑھے اس کے بچوں کی طرف وہ ہاتھ نہ بڑھائے، اس کے ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے وہ باپ ہوگا؟ اس کے دل میں خیر خواہی ہوگی بچوں کی؟ کبھی خیر خواہی نہیں ہوگی۔ تو اب بتائیں ذرا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے چوروں سے، کسی چور کا ہاتھ بڑھنے لگے اس کے ایمان کی طرف تو اس ظالم کا ہاتھ بھی توڑے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ایمان بالیوم الآخر ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب المنزلہ من السماء ہے، اور جناب ایمان بالنبیین ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان پر لازم اور ضروری کر دیا کہ تم پر لازم ہے کہ ان پر ایمان بھی لاؤ، اور ان ساری ذوات مقدسہ اور جو کتب اسلامیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں کے دفاع کے لیے بھی تم وقت دو اپنا۔ ہاں، ان کتابوں کے دفاع کے لیے، ان کتابوں کے غلبے کے لیے، یعنی کتاب اب تو قرآن کریم ہی ہے نا بس، اور تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے غلبے کے لیے، قرآن کریم کے دفاع کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کے دفاع کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو ہے، اور ان سب چیزوں پر ایمان جن جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ان سب چیزوں کو، ان تقاضوں کو پورا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ہمہ وقت کھڑے رہنا، یہ سارے کا سارا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں جی، جیسے باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھڑا رہے ہمہ وقت، ہیں جی، اس سے کئی گنا زیادہ بندے سے ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے لیے کھڑا رہے، اپنے ایمان کے لیے کھڑا رہے۔ اب بتائیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ ایک انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ بیان ہوا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمانیات کو ذکر کیا، ان لوگوں کو ایمان بتایا جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ رہے تھے۔ میں نہ پہلے ایمان کی بات کرو، تم آؤ پہلے ایمان ثابت کرو، بعد میں یہ باتیں کرنا۔ ہاں جی، کوئی کافر ہم پر اعتراض کر دیتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم جناب ایسے نہیں جناب اس کو کھڑے ہو کے صفائیاں دینے شروع کر دیں۔ ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے ایسے، شروع میں بڑا کہ میں بھی پڑھتا تھا، دوسرا سال تھا شاید مجھے پڑھتے ہوئے، ایک بندے کا فون آ گیا مجھے، نہیں بلکہ وہ بندہ خود ہی آیا میرے پاس، وہ کہنے لگا جی ایک نصرانی خاتون ہے، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ مسلمان اگر بتا دیں کہ یہ اپنے غیر ضروری بال جو صاف کرتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گی۔ ہیں اس کی حکمت کیا ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ باقی ساری چیزوں کی حکمتیں معلوم ہو گئی ہیں، صرف وہی غیر ضروری بالوں کی حکمت رہ گئی ہے اس کو۔ ہیں بتائیں، ایمان اس کا پھنسا بھی ہے، کہاں پہ پھنسا ہے یار بتائیں۔ میں نے کہا ایمان تمہارا اٹکا بھی ہے تو کہاں اٹکا ہے بھائی بتا، تجھے توحید ساری سمجھ آ گئی، نبوت سمجھ آ گئی، رسالت سمجھ آ گئی، قرآن سمجھ آ گیا، باقی ساری چیزیں سمجھ آ گئی، صرف یہی مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ غیر ضروری بال مسلمان کیوں کاٹتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بیان فرمایا وہ دیکھیں، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، فرمایا کہ اپنا مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرے۔ کس کی محبت میں خرچ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرے۔ اور ہم کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں کتنا دیتے ہیں ہم؟ کبھی ہم غور کریں نا اس بات پر کہ ہم اپنی جیب سے نکالنے لگے ہیں، خاص یہ داعیہ پیدا ہو ہمارے دل میں کہ ہم اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کبھی پیدا ہوتا ہو۔ ہیں کبھی جناب واہ واہ کروانے کی چکر ہوتا ہے، کبھی کوئی چکر ہوتا ہے، کبھی اس لیے بھی کسی کو روٹی دیتے ہیں تاکہ پورا سال بعد میں روب ڈال کے رکھیں۔ ہیں مولوی صاحب کو 500 روپے عید پہ دے دیا، ہاں جی بعد میں یاد کروایا پچھلی عید تے تو 500 دیتا سی، ہیں تو پھر نہ اے گل نہیں کرنی۔ تو بتائے نا، یہ کئی سارے لوگوں کو ویسے بھیڑ ہوتا ہے، سچی بات ہے۔ ایک جگہ میں مسجد میں تھا، رہا تو ویسے 2.5-3 مہینے وہاں پہ، وہاں ایک بندہ بابا بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، کہنے لگا جی وہ مولوی صاحب جو تھے نا روٹی میں دیتا تھا ان کو، ہیں جی وہ مجھے ہی سارے مسئلے سناتا تھا وہ۔ میں نے کہا یار تو آپ کے ساتھ محبت تھی نا اس کو کہ آپ جہنم نہ جائیں، ہیں نہیں سچی بات ہے نا، بھی تجھے مسئلے بتا دو۔ ایک بابے کے میں آپ کو سناتا ہوں، ایک چاچا تھا، وہ نماز پڑھنے آتا تھا، وہ ویسے ہی کام تھا اس کا گائے بھینسوں کا، بھینسیں رکھی ہوتی تھی، دودھ وغیرہ نکالتا تھا، وہ توڑی وغیرہ، وہ اکثر کیا کرتا تھا یہاں پہ بازو سے چڑھایا ہوتا تھا، یہاں پہ توڑی ہوتی، کبھی گھاس ہوتا، آ کے ایسے مسجد میں آ کے جناب جھاڑتا، وہ مسجد میں پھیلا دیتا ساری چیزیں۔ ایک دن میں نے اس کو بتا دیا، میں نے کہا چاچا یہ آپ گھر سے اگر وضو کریں نا وہیں سے کھول کے آئیں تو بعض اوقات آپ جو ہے نماز ایسے پڑھ لیتے ہیں، بازو آپ کے چڑھے ہوتے ہیں، تو بازو جو ہے اس طرح کپڑے چڑھا کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الادا ہے۔ تو چاچا غصہ نہیں کر گیا، کہنے لگا یہ نوکا ٹوکی، یہ ساری کتابوں میں سارے مسئلے میرے لیے لکھے ہوئے ہیں؟ بتائیں، میں کہا چاچا تو چاچا ہے تو میں نے تجھے سنانا ہے نا، اور کسی کو کیا سنانے ہیں؟ چاچا بھوتر گئے، چاچا قابو ہی نہ آئے۔ بہرحال تو روٹی بعض اوقات اس لیے بھی دیتے ہیں مولوی صاحب کو تاکہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا کو مجھے مسئلہ نہ بتا دے کوئی، ہیں حالانکہ یہ خوش ہونا چاہیے یار چلو مجھے بھی مسئلہ بتایا کسی نے یار۔ ایک بادشاہ تھا، ایک عالم تھا بہت بڑا، وہ عالم جو ہے نا ہمیشہ اس بادشاہ کے جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے ان پر نوک ٹوک کرتے تھے وہ عالم، ٹھیک ہے نا جی۔ جس دن وہ عالم فوت ہو گیا نا جی، بادشاہ بھی تنگ تھا، ظاہری بات ہے جب زندہ ہوتے تو تنگ ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ عالم فوت ہو گیا تو بادشاہ رونے لگا۔ ایک وزیر نے پوچھا، اس نے کہا خیر تو ہے، شکر کریں آپ کہ مر گیا مولوی، ورنہ آپ کے لیے تو وبال بنا ہوا تھا، آپ کے لیے تو گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا، یہ شکر کریں کیا۔ اس نے کہا میں شکر کیسے کر سکتا ہوں، اسی بندے کی وجہ سے تو بڑے سارے گناہوں سے بچ جاتا تھا میں۔ جیسے بندے کو ڈر ہوتا ہے نا قیامت والے دن حساب کا، تو وہ اس طرح قدر کرتے ہیں۔ اس نے کہا اسی کی وجہ سے تو میں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا تھا، بڑے بڑے غیر شرعی فیصلے میں نافذ کرنے لگتا تھا، میں رک جاتا تھا۔ میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ عز الدین بن عبدالسلام اٹھ کے کھڑا ہو جائے میرے سامنے، بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اب دیکھیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دے۔ کس لیے مال دے؟ اللہ کی محبت میں مال دے۔ کسے دے؟
قریبیوں کو، سب سے پہلی بات قریبیوں کی آئی، قریبی رشتہ داروں کو مال دے، والیتامى اور یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، وابن السبیل اور مسافروں کو دے، والسائلین اور مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب اور جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آزاد کروانے کے لیے وہاں مال دے اپنا۔ اللہ اکبر، یہ یعنی کہ مال اپنا دینے کی بات ہے، یہ ذہن میں رہے بھائی۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے نا، اس وقت جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ غریب ہیں جی، اور یتیم جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے بچے، ٹھیک ہے نا جی، اور والمساکین اور مسکین وہ بھی مسلمان، نئے نئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں جی، اور وابن السبیل اور مسافر بھی مسلمان ہیں، والسائلین وفی الرقاب اور مانگنے والے بھی مسلمان، اور غلام بھی مسلمان غلام کو آزاد کروانے کا حکم ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ یعنی غلبہ دین کے لیے اہل ایمان جو تنگ دست ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں جی، جہاد میں گیا تو غلام بن گیا، اس مجاہد کو چھڑانے کے لیے پیسے دینا، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کو بطور خاص کے بیان فرمایا، رب تبارک و تعالی نے۔ آگے دیکھیں جی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ ہاں جی، نماز اور زکوٰۃ کی بعد میں آ رہی ہے، نماز اور زکوٰۃ کی بات بعد میں آ رہی ہے۔ پہلے ایمان آیا، پھر اس کے بعد غلبہ دین کے لیے مال خرچ کرنا آیا، اس کے بعد پھر نماز اور زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلبہ دین کے لیے مال کی بات کیوں کی۔ ہاں جی، ایمان کے بعد جو ہے نا، لوگ نماز کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مال دینا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہاں جی، وہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ، آپ نے کتاب لکھی آقا علیہ السلام کی سیرت پر، اس کے دیباچے میں لکھا انہوں نے کہا کہ میں یہ کتاب چھوٹی اس لیے میں نے لکھی ہے، اس کتاب کو میں نے اپنے پیسوں سے چھاپنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے پیسوں سے چھاپنا ہے۔ انہوں نے کہا میں جس بھی سنی کے پاس گیا ہوں پیسے مانگنے کے لیے، تو کہتے ہیں ان کے لیے پیسے دینا، کتاب کے لیے کسی بریلوی سے پیسے نکلوانا، تو کہتے ہیں ایسے ہے جیسے اس کی چمڑی ادھیڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہو میں مر گیا، اس طرح کہتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں ان کی کتاب کے لیے پیسے دیتے ہوئے۔ ہاں، اتنا مشکل کام ہے۔ اور اس نے کہا کہ اور دوسری رہی بات کہ ویسے میلوں ٹھیلوں میں، بابے کے عرسوں میں آگے پیچھے پیر فوت ہوئے کو ہلدی ملنے کے لیے 5 کلو ہلدی میری طرف سے لے کے بابے کو رگڑ دیں، وہ 5 کلو 10 کلو ہلدی لے کے بابے کو مل دیں گے جناب، بابے کی مالش کر رہے ہیں، چمپی کر رہے ہیں، بابے کے گیٹے گوڈوں کو لگا رہے ہیں۔ بتائیں، اگر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پیر کے اندر مالش ہو رہی ہے تو پھر ہلدی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے بھائی، کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہلدی سے ٹھیک ہو جائے گی؟ اب تو ویسے بہت ساری باتیں ہندوؤں والی آ گئی ہیں، نعوذ باللہ، جیسے وہ بت پہ دودھ بہاتے نا، اب اس طرح یہ درباروں پہ دودھ بہانا شروع ہو گئے ہیں۔ بات رکنے والی نہیں ہے بھائی، بڑھتی جا رہی ہے جی، اور یہ تب سے ہوا جب جاہل پیروں کے پیچھے علماء نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا شروع کیا ہے۔ ہاں جی، شیخ ہو، عالم ہو، پیر ہو، پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، پیر عالم ہو، ہاں جی، نہ وہ خود گمراہ ہوگا نہ کسی کو گمراہ ہونے دے گا۔ وہاں عرس بھی ہوگا تو شریعت کے مطابق ہوگا، بے دینی نہیں ہوگی، الحاد نہیں ہوگا، زندگی نہیں ہوگا، کہیں بدماشی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، عرس شروع ہوا تھا نا، آج اس پہ کتے لڑ رہے ہیں۔ جہاں کتے لڑیں گے پیر ضرور لڑیں گے وہاں پہ، یہ ذہن میں رہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ کتے لڑیں گے پیر بھی، انہوں نے کہ برادری لڑ پئی، ہونا سے پیچھے نہیں رہنا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بھائی ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جو پیر کتے لڑانا کے شوقین ہو تو آپ یقین کریں کسی دن آپ کو بھی لڑا دے گا وہ۔ انہیں کہنا کتے لڑنے رش بھی لڑ پڑیں، کیڑا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے بچائے بندہ اپنے آپ کو، اس پیر کے پاس جائے ہیں جی جو تیرا ہاتھ پکڑ کے کتے کے گلے میں نہ ڈالے، تیرا ہاتھ کتے کے پاؤں کو تک تیرا ہاتھ نہ جائے، تیرا ہاتھ پکڑے اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دے، اس طرح کر کے۔ بتائیں، وہ پیر ہونا چاہیے۔ حضرت کرما والے شریف بزرگ جو تھے نا رحمہ اللہ، سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، نقشبندی سلسلے کے حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بڑی جناب اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، کچھ ملا بھی ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے اسماعیل شاہ کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہی۔ جنہوں نے شریعت کی غلامی کی ہے ان کو پھر آقا نے پھر اپنے غلام بنا کے رکھا ہے۔ ہیں جی، جو کتے لڑانے والے ہوں، ریچھ لڑانے والے ہوں، وہ ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں، فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، میں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، میں جب وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں، جب وعدہ کریں تو وعدے کو
پورا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ کون کون آ گیا؟ میں نے کہا تھا یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، میں اگر اسے کھولوں نا، سچی بات ہے، ایک رات نہیں کئی راتیں ختم ہو جائیں، آپ ہی شہید ہونا ہے پھر، ہے نا؟ مطلب جو بیمار ہیں، باقی تو ماشاءاللہ سحری کے لیے دوڑ جائیں گے، ہم تو دوڑ بھی نہیں سکتے بھائی۔ تو یہ آیت مبارکہ جو نا، فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، میں کہ جب وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں نا یار، یہاں کون کون بندے آ گئے وعدہ کرے اور پورا کرے؟ ہاں جی، مثال کے طور پر کوئی بندہ کہیں نوکری پہ جائے اور وہاں پہلے دن ان سے جب معاہدہ ہونے لگے تو وہ معاہدہ ہوگا اس کا، ہاں بھائی میں یہ کام کروں گا، تو یہ اس کا وعدہ ہو گیا ان کے ساتھ، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ 10 سال کام کرے، 12 سال کام کرے، جب تک کام کرے گا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں جی، کوئی بندہ کہیں پہ جناب مثال کے طور پر لین دین کر رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، پورے منڈی والے، پورے جناب تجارتی آڑتی سارے جو ہیں، سب پر یہ آیت مبارکہ سب کو متوجہ کر رہی ہے، یہ آیت مبارکہ سب کو مخاطب بنا رہی ہے۔ ہاں جی، اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ ابھی اس کی نیت ہوتی ہے 2 دن بعد میں سامان دوں گا اگلے کو، لیکن یہاں کہتے کیا ہیں؟ قسم خدا دی کلا دیتے تو ٹرک اتھوں نکل گئے جے ہیں، اور ابھی سامان تیار ہی نہیں ہوا ہوتا، ان کا سامان ابھی تک تیار بھی نہیں ہوا ہوتا، ایسے قسمیں اٹھا رہے ہوں گے۔ ہاں جی، ٹرک نکل گیا، بارش ہو رہی ہے ہمارے ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ، بتائیں ایسے جناب جھوٹ چھوڑیں گے، اگلے بندے کو لٹکائے رکھیں گے، جان بوجھ کے ذلیل کریں گے۔ تو یہ معاملات جو ہے نا، یہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ آیت مبارکہ جو ہے ایک ایک کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہی ہے، ایک ایک کو پکڑ کے۔ بتائیں، عالم ہے نا، عالم کی طرف بھی متوجہ ہے، عالم نے وعدہ کیا تھا رب تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ، مولا تیرا دین ویسے بیان کروں گا جیسے تم نے نازل کیا اپنے حبیب پر۔ بتائیں، یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں ان پر؟ طالب علم پڑھنے آیا ہے تو وہ کہے یا رسول اللہ میں پڑھنے آ گیا ہوں، اب میں ایسے پڑھوں گا جیسے ابو ہریرہ نے پڑھا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ پڑھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کیسے پڑھے ہیں؟ آپ خود فرماتے ہیں، ایک دن مجھے ایسی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، ہاں جی، میں اٹھ کے آیا، آقا علیہ السلام کی مسجد میں آیا، میں نے دیکھا وہاں بھی کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ہاں جی، آقا علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ایک میں نے عرض کیا آقا علیہ السلام کو، یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آیا، آقا علیہ السلام کے غلام انصاری، ایک پیالہ دودھ کا لے کے آئے۔ ہاں جی، انہوں نے آ کر کے آقا علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اب دودھ آ گیا ہے، چلو کچھ آقا علیہ السلام تناول فرمائیں گے، کچھ میں پی لوں گا۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام میں جا مسجد میں جتنے طالب علم بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں تو 70 بیٹھے ہیں، حضور فرمانے لگے 70 کو لے آ۔ ہیں جی، 70 کے 70 سارے آ گئے۔ آقا علیہ السلام چل بھی ابو ہریرہ دودھ اٹھا کے ان سب کو پلا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سب کو پلانے لگا، تو ایک تھوڑی سی بات ذرا خوش طبی والی ہے، آپ فرماتے جب کوئی پینے لگتا نا میں ذرا اس طرح دیکھتا ہیں کتے جاندہ تو نہیں ہونے، یعنی ختم تو نہیں ہونے لگا یہ ابھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب نے پی لیا، جب سیر ہو کر پھر آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بات پھر میں پینے لگا، تو کہتے ہیں میں نے پی لیا، میں سیر ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری بس۔ آقا علیہ السلام میں اور پی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اٹھایا، پھر پیالے کو پھر میں نے پینا شروع کیا، یعنی کہ ایک حدیث پاک ایک روایت کے مطابق 3 بار کہتے ہیں میں نے بس کیا، 3 بار آقا علیہ السلام نے پلوایا۔ 3 بار پلوانے کے بعد آقا علیہ السلام نے میں کہ ابو ہریرہ مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 70 صحابہ، وہ 71ویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد استاد پی رہے ہیں، استاد بھی وہ جو سارے نبیوں کے امام ہیں جی۔ یہاں جناب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مولوی صاحب تھے، مسجد کا مؤذن تھا، میں نے کہا جی روٹی کھائیں، ان کو بھی بلائیں۔ کہتے لے میں استاد یہاں پہ مؤذن ہمارے ساتھ روٹی کھائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا خدا کے بندے پھر تو نے شریعت سمجھی کوئی نہیں، شریعت تو نے سمجھی کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو 70-71 صحابہ کو دودھ پلا کے اسی برتن میں، جہاں سے آپ بتائیں نا 70 بندے ایک ہی جگہ پہ منہ رکھ تھوڑا پیا ہوگا انہوں نے، 70 بندوں نے جو پیا تو پیالے کے ہر طرف سے انہوں نے منہ لگایا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جہاں صحابہ کا، اپنے شاگردوں کا، اپنے غلاموں کا منہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ آقا علیہ السلام منہ رکھ کے اس دودھ کو تناول فرما رہے ہیں۔ یہ کبھی استاد جو ہے نا شاگردوں کو یہ آداب بھی سکھائیں، ہیں جی، شاگرد جو ہیں وہ بھی جناب یہ آگے بیان، ظاہری بات ہے جب یہ استاد اپنے شاگردوں کو سنائیں گے تو شاگرد جو ہیں ان میں بھی پھر یہی والی بات آئے گی نا یار، ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں جہاد میں، ہیں
جہاد میں صبر کرنے والے ہیں، تنگی میں صبر کرنے والے ہیں، اور جنگ میں صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں پرہیزگار بھی یہی لوگ ہیں، سچے بھی یہی ہیں اور پرہیزگار بھی۔ اب بتائیں وہ سارے لوگ فارغ ہو گئے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرنے والے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے والے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظروں کے چیلنج دینے والے تھے۔ ہاں جی، کل ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آج ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو ان میں سے کسی کی بات پر کان ہی نہ دھریں، کسی کی بات کو جواب ہی نہ دیں، ان کو کہیں ٹھیک ہے کریں مزے آپ۔ انہوں نے کہا جی آپ پھر کیا کرتے ہیں، کسی کو جواب ہی نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا میرے رب نہیں جواب دینے دیتا ہمیں، میرے رب نے ہمیں منع کر رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مثلا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور ایمان کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔